السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دی انسپائر زون، جہاں ہر کہانی آپ کی سوچ بدل دے اور دل کو نیا حوصلہ دے۔ کچھ لوگ دنیا سے نہیں ہارتے، وہ لوگوں کی باتوں سے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں سے نہیں بھاگتے، وہ اپنی کمزوریوں سے بھاگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ترک دنیا کا نام دے کر اصل میں خود فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حارث کی، جس نے سمجھا کہ درویشی سکون دے گی، لیکن محبت نے اسے سچ دکھا دیا۔ گاؤں کی گلیوں میں جب بھی نوجوان اکٹھے ہوتے، حارث اکثر ان کے مذاق کا نشانہ بنتا۔ اوئے حارث، تم سے حساب کا ایک سوال حل نہیں ہوتا۔ بھائی، یہ تو ساری عمر ایسے ہی رہے گا۔ سب ہنس دیتے، وہ بھی ہنس دیتا، مگر وہ ہنسی دکھاوے کی ہوتی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا دیوار کو خالی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ کیا واقعی میں کسی کام کا نہیں؟ یہ سوال اس کے اندر جڑ پکڑ چکا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، کب تک یوں ہی وقت ضائع کرو گے؟ کچھ بنو گے بھی؟ یہ جملہ اس کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ باہر نکلا، کھیتوں کی طرف چل دیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، اگر میں اس دنیا کے قابل نہیں تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ پیر سلیم شاہ کی خانقاہ میں خاموشی تھی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، حضرت، میں اللہ کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بیٹا، اللہ کی راہ بھاگنے والوں کے لیے نہیں، سامنا کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ حارث نے نظریں جھکا لیں، لیکن ضد ابھی باقی تھی۔ اس نے بستر چھوڑ دیا، زمین پر سونے لگا۔ پہلی رات جسم میں درد ہوا، مگر اس نے دانت بھینچ لیے۔ ماں کمرے میں آئی، بیٹا، کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ وہ چونک گیا، نہیں اماں، میں خود سے ناراض ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند ہفتوں بعد گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، واہ، حارث بڑا نیک ہو گیا ہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی، جتنی عزت بڑھ رہی تھی، اتنا ہی دل خالی ہو رہا تھا۔ وہ سوچتا، اگر یہی سکون ہے تو دل کیوں بے چین ہے؟ ایک شام عائشہ آئی، وہی عائشہ جو بچپن میں اس کے ساتھ مٹی کے گھروندے بنایا کرتی تھی۔ اس نے حارث کو دیکھا، دبلا، خاموش، الگ تھلگ۔ تم خوش ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ حارث نے جواب نہ دیا۔ عائشہ کی آواز باہر آئی، تم دنیا چھوڑ رہے ہو یا خود کو سزا دے رہے ہو؟ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ اس رات پہلی بار حارث رویا، میں ناکام ہوں، میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، اسی لیے سب چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سچا اعتراف تھا۔ صبح وہ پیر سلیم شاہ کے پاس گیا، حضرت، میں بہادر نہیں ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں۔ پیر صاحب مسکرائے، بیٹا، دنیا چھوڑنا آسان ہے، مگر خود کو قبول کرنا سب سے مشکل عبادت ہے۔ اگر محبت تمہیں مضبوط بنا رہی ہے تو اسے چھوڑنا کمزوری ہوگی۔ حارث عائشہ کے پاس گیا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، میں اب بھاگوں گا نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ دونوں ساتھ گھر لوٹے۔ اس پر گاؤں والوں کی باتیں اہم نہیں تھیں، کیونکہ حارث نے خود کو قبول کر لیا تھا۔ معزز سامعین، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا سکون دے گا، مگر اصل سکون اپنی کمزوری مان لینے میں ہے۔ محبت انسان کو کمزور نہیں کرتی، وہ اسے مکمل بناتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ نے کبھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا راستہ بدلا ہے؟